فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابوالقاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وتشہم وطہارتہم ولظمتہم ولسمتہم وشجاعتہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد۔ ایک سال بعد بھیج دیں محمد وآل محمد۔ ارباب غم، ماتمداران سید الشہداء، اس وقت کی اس مجلس میں ان معصوم بچوں کی اکثریت اس لیے سکون کا سبب ہے کہ مستقبل آنے والا کل اس ڈیوڑی سے وابستہ رہنے والا ہے۔ اللہ ان کا مستقبل تاباک رہے یا آباد رہیں، ہر آفت و بلا و مصیبت سے محفوظ رہیں۔ یہ کربلائی کا جذبہ ہے، نہ جانے اس غم میں کیا کشش ہے۔ میں بھی خطبہ پڑھ رہا تھا، ان بچوں کو دیکھ رہا تھا تو آواز روندھی جا رہی تھی۔ نہ جانے کون سی کشش ہے کہ اپنی فطرت کے برخلاف لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی فطرت ایک جگہ بیٹھ کر ٹک کر نہ کسی بات کو سننے کی ہوتی ہے نہ سمجھنے کی ہوتی ہے، لیکن بچوں کا جمع ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہماری اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خود اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز کل ہوا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا حدیث سرکار ختمی مرتبت کی صورت میں، کہ جس میں حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا اولون محمد، میرا پہلا بھی محمد ہے، اوسطون محمد، میرا اوسط بھی محمد ہے، آخرون محمد، میرا آخر بھی محمد ہے، وکلنا محمد، اور میرے سب کے سب محمد ہیں۔ یہ سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے، موجز کلامی بھی ہے، اور آنے والے کل کے شکوک و شبہات میں مبتلا مسلمانوں کے لیے اپنی رسالت کی دلیل بھی ہے۔ دیکھیے میں نے کل جملے کہے تھے، آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہوں گے، یہ بہت بڑی بات ہے جو رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ بچے کے بارے میں آپ فورکاسٹ کر دیں، پیشن گوئی کر دیں، بھوشواڑی کر دیں، اور وہ اس طرح نہ نکلے تو بچے کی کوئی خطا نہیں مانے گا، آپ کی زبان پر بھروسہ اٹھ جائے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی؟ اور ٹھیک ہے، سرکار ختمی مرتبت فرما رہے ہیں میرا یہ بھی محمد اور وہ بھی محمد اور وہ بھی محمد اور وہ بھی محمد اور وہ جو ہوگا وہ محمد اور وہ جو ہوگا وہ محمد، تو یہ تو سمجھ لیے پوری رسالت کے امتحان، جسے کہا جائے رسالت کا امتحان منحصر کر دیا ذات آل محمد علیہ السلام میں۔
یہ کمال کی بات ہے، یہ ہو یا امام حسن علیہ السلام کے لیے کہنا یا آقا حسین کے لیے کہنا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ بڑی باتیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہو سکتا ہے آگے جا کر خدا نخواستہ اس طرح نہ رہ پائے جس طرح میں ابھی سوچ رہا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ نبی کے گھرانے کے بچے اور رسولوں کے خاندانوں کے بچے نیک ہی ہوں، اس لیے کہ ہمارے سامنے قابیل کی زندگی بھی ہے، ہمارے سامنے نوح کے بیٹے کی بھی زندگی ہے، ہمارے سامنے یوسف کے بھائیوں کی بھی زندگی ہے۔ ایک نبی کے بھائی ہیں، ایک نبی کے بیٹے ہیں، 11 کے 11 بیٹے، اور سب مفسد ہو رہے ہیں۔ اللہ ان کو معاف کرے، وہ ہمارا اس کا وہ نہیں مسئلہ، لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ خاندان نبوت میں کوئی انسان باقاعدگی کے ساتھ اور بڑے سکون اور اطمینان سے کہہ دے کہ نہیں میرے سب کے سب ایک جیسے ہوں گے، یہ ناممکنات میں سے نظر آ رہا ہے۔ آدم کا بیٹا بگڑا، نوح کا بیٹا لاکھ بیچارہ باپ کہتا رہا کہ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ آج اللہ کی طرف سے عذاب کا نزول ہو رہا ہے، آج اتنا پانی بہے گا کہ کوئی بچے گا نہیں۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی اس چھوٹی سی کشتی پہ کیا بیٹھ کے کروں گا، میں تو پہاڑ کی اس بلند چوٹی پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ وہ میری حفاظت کرے گی، میں آپ کے کہنے پر نہیں آؤں گا۔ کہہ رہے تھے کہ آج وہ پہاڑ کی چوٹی بھی ڈوب جائے گی، کہا نہیں میں وہاں چلا جاؤں گا، وہاں محفوظ رہوں گا۔ اور آخر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پانی اتنا بڑھا اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ چوٹی ڈوبی، چوٹی ڈوبنے کے بعد بیٹا بھی ڈوب گیا۔ خود جناب قرآن گواہ ہے اس بات کا کہ جناب نوح کو بھی اس کا افسوس ہوا، اور بے ساختہ اور برجستہ ایک جملہ کہا کہ ارے معبود یہ تو میرا بیٹا تھا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنی نافرمانی پہ تلا رہا کہ جو پانی بڑھ رہا تھا اس وقت بھی اگر آواز دیتا تھا کہ بابا میری مدد کو آؤ، ہم تمہاری اس کشتی پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، تو عین ممکن تھا کہ نوح آگے بڑھ جاتے۔ لیکن سرکشی ہٹ درمی انہی کے صلب سے تھا، انہی کی اولاد تھا۔ یہ سرکشی اور ہٹ درمی ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ خاندان رسالت کے بچے بھی سب کے سب نیک ہوں۔ درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ تو ہمارے سامنے ما سبق کے واقعات ہیں، انبیاء ما سبق کی زندگیاں ہیں، جہاں پر بھروسہ نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا نیک و صالح ہی نظر آئے گا، اچھا ہی نظر آئے گا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب رسول اللہ خود بھی رسول ہیں، خود بھی نبی کریم ہیں، خود بھی اللہ کی طرف سے ایک میسنجر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اپنی اولادوں کے متعلق اتنے چیلنج کے ساتھ کہنا کہ ایک دو کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ ایک دو کی بات نہیں کر رہے ہیں، بہت سے اولادوں کی اولاد، اولادوں کی اولاد، اولادوں کی اولاد، اولادوں کی اولاد کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ جیسا محمد ہوگا، وہ مجھ جیسا محمد ہوگا، وہ مجھ جیسا محمد ہوگا، اور آنے والا کل اس بات کو پروف کر دے کہ ہاں محمد نے جیسا کہا تھا ویسے یہ بچے نکلے۔ یہ ہے کمال محمد، یہ ہے کمال محمد کہ آنے والے کل میں دیکھیے اگر ایک سمجھدار بزرگ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ تجربہ کار بزرگ اور سمجھدار بزرگ اور انتہائی انٹلیکچوئل بزرگ، انتہائی زیرک بزرگ، تو ٹھیک ہے وہ بچے کے ہاؤ بھاؤ سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا اس طرح ہوگا۔ جو انتہائی آرڈنری لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہاں یہ اس منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر حالات اس طرح کے مل جائے تو یہ کامیاب ہوگا۔ بلکہ میں ایک مثال دوں، مرزا غالب کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ مرزا غالب بچپنا تھا ان کا، بہت شوق طبیعت تھی ان کی۔ میر تقی میر ایک بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، خود مرزا غالب کو بھی ہمیشہ اس بات کی تمنا رہی کہ کاش 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 میر کی طرح میں بھی استاد ہوتا۔ ریختہ تم ہی تو استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یہ غالب کے کئی شعر ہیں اس کے اوپر۔ اپنا تو عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں۔ یہ سب غالب کے شعر ہیں۔ غالب کو ایک حسرت رہی زندگی بھر کہ کاش میر کی طرح میرا بھی انداز ہوتا، لیکن وہی غالب کا بچپنا ہے اور میر تقی میر کی آخری منزل ہے، جیسے بڑھاپا جسے کہا جائے، ضعیفی ہے۔ اور ان کی شوخ طبیعت کو دیکھ کر میر تقی میر نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ فلاں کا بھتیجا ہے اور فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں کا بھانجا ہے۔ تو کہنے لگے کاش اس کے لیے کوئی اچھا استاد مقرر ہو جائے، اس کی قسمت میں کوئی اچھا استاد مل جائے۔ تو لوگوں نے سوال کیا میر صاحب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ اگر اچھا استاد مل جائے گا تو بڑا نام کمائے گا، ورنہ محمل بکے گا۔ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو صحیح پراپر گائیڈنس مل جائے، اس کے لیے کوئی ہادی اور رہبر اور اچھا بتانے والا اور سمجھانے والا اچھا ٹیوٹر مل جائے گا تو یہ تو کامیاب ہو جائے گا، ورنہ یہ محمل بکے گا۔
یہ آوارہ ہو جائے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ایک ذہین بزرگ ایک بچے کو دیکھ کر آنے والے کل کے بارے میں بتا سکتا ہے، تو نہ کہ اللہ کے رسول اگر ان کو یوں بھی دیکھ لیا جائے کہ مولائے متقیان تو ان کے سامنے تھے، جس وقت آپ یہ حدیث فرما رہے ہوں گے تو مولائے متقیان ماشاءاللہ جوان ہوں گے، جس وقت آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میرا پہلا بھی محمد، تو یہ تو شیورٹی اور گارنٹی ہے۔ علی سامنے ہیں، علی اٹھیں گے تو میری طرح، علی بیٹھیں گے تو میری طرح، علی کا انداز گفتگو بھی میری طرح، علی کا کردار بھی میری طرح، علی کی رفتار بھی میری طرح، علی کی گفتار بھی میری طرح، تو یہ تو شیورٹی کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ میرا محمد ہے۔ چونکہ انتہا سے سوا سمجھدار ہیں، اس لیے امام حسن کو چلتے ہوئے دیکھا، آقا حسین کو چلتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے کم سنی ہے، 4 برس کا سین ہے، 5 برس کا سین ہے، یا 5 برس کا سین ہے، یا 6 برس کا سین ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن کم سنی کے عالم میں ایک نانا تجربے کار نانا ایک بار اپنے نواسوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا یہ بھی بیٹا محمد ہوگا، مجھ جیسا ہوگا، یہ بھی مجھ جیسے ہوگا، تو یہ تو کمال کی بات ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک جیسے دنیاوی حالات میں ہوتا ہے تو یہ ایک انسان سمجھدار ہو تو آنے والے کل میں فورکاسٹ کرتے ہوئے، بھوشواڑی کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھ کر آنے والے کل کے سلسلے میں، دیکھیے پوت کے پاؤں پالنے میں پتہ چل جاتے ہیں، ایک مثل مشہور ہے ہمارے یو پی کی طرف کہ پوت کے پاؤں پالنے میں پتہ چل جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے بچے کے پاؤں انداز سے پتہ چل گیا کہ یہ مجھ جیسا محمد ہے، لیکن یہ ہے معجزہ سرکار ختمی مرتبت۔ علی ابن الحسین سامنے نہیں ہے، محمد ابن علی سامنے نہیں ہے، جعفر ابن محمد سامنے نہیں ہے، موسیٰ ابن جعفر سامنے نہیں ہے۔ اب مجمع سوچ رہا ہوگا یہ کہاں تک محمدیت کے سلسلے کو بیان کریں گے، سب کے نام و بنام جب بتا دیے اور اصحاب حیرت سے سرکار ختمی مرتبت کو دیکھ رہے تھے تو ان کو بھی مطمئن کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جابر ذرا کھڑے ہو، یا رسول اللہ حکم فرمائیے، کہا سنو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے پاس میں محمد سے ملو گے، درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ آپ کنٹرول دیکھیے زندگی کا، بھئی رسالت کا بیس بنانا ہے کہ آپ کو یقین تو آئے، اب یقین آنے کے لیے کیا صورت اختیار کریں رسول اللہ۔ یہ کتاب میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں، جب وہاں کتاب کے اوپر نوک نیزہ پہ بلند کی جا رہی تھی اور کتاب کے اوراق پھاڑے جا رہے تھے اور یہ شعر پڑھے جا رہے تھے کہ یہ صرف بنی ہاشم کا ایک بہانہ تھا حکومت پانے کے لیے، نہ کوئی وحی آئی نہ کتاب آئی، جب اسی دور میں صرف 40 سال بعد 45 سال بعد رسول اللہ کے، بلکہ 50 سال بعد 49 سال بعد جب یہ آوازیں بڑے بڑے درباروں میں نظر آ رہی تھیں جہاں صحابہ کرام تشریف فرما تھے، جہاں تابعین موجود تھے، تو وہاں آنے والے کل کے لیے کیا بھروسہ کہ اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانا جائے کہ نہ مانا جائے۔ عزیزان گرامی، اس کے لیے ایک بہترین دلیل، ایک جملہ کہہ رہا ہوں آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں کے لیے کہ لاکھوں سلام ان ذوات مقدسات کے اوپر کہ جن کے اوپر رسالت محمدی کا انحصار تھا۔ اگر یہ ذرا سا چونکے تو سمجھ لیے سب وہ جو ایک پہاڑ ہے نظر آ رہا ہے اسلام کے نام کا، یہ سب ایک رائی کا پہاڑ ہو جائے گا، ریت کا پہاڑ ہو جائے گا، سب ڈہ جائے گا اگر ان میں سے کوئی کمزور نکل گیا۔ اس لیے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں جابر کھڑے ہو، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ جابر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس وقت موجود رہو گے۔ دیکھیے یہ بھی ہے کمال محمد، یہ بھی ہے کمال محمد، تم موجود رہو گے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی درگھٹنا ہو جائے اور اس کے بعد میں جابر زندہ نہ رہیں، تو آنے والے جو بقیہ لوگ بیٹھے ہوئے وہ کہیں گے کہ لو رسول اللہ نے فرمایا تھا تم موجود رہو گے۔ لیکن یہ ہے حیات و موت پر کنٹرول۔ دنیا نہ جانے یہاں ٹھوکر ماری جاتی ہے، زندگی ملتی ہے، ٹھوکر ماری جاتی ہے، موت آتی ہے۔ ایک اور درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ زندگی پہ کنٹرول، تم زندہ رہو گے، کہہ دیا تم زندہ رہو گے تو زندہ رہیں گے۔ اور کمال یہ بھی ہے اس گھرانے کا کہ اب ایک زندگی ملی، رسول اللہ کا تو وصال ہو گیا، لیکن جابر گلیوں میں پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا باقر ہو یا باقر ہو یا باقر ہو یا باقر ہو یا باقر ہو۔ کس نے بتایا کہ یا باقر ہو وہی محمد ہوگا؟ رسول اللہ نے تو فقط یہ کہا تھا کہ وہ محمد ملے گا۔ یہ باقر ہو کہنا اس بات کا ثبوت اور دلیل ہے کہ رسول اللہ نام تک بتا کے گئے۔ ہاں یا باقر ہو کہنا کیا، جب معلوم ہی نہیں کہ کون ہونا، یہ چاہیے تھا یا محمد ہو یا محمد ہو یا محمد ہو۔ یہ یا باقر ہو کی آواز اس بات کا ثبوت ہے کہ نام اور لقب تک بیان کر گئے رسول اللہ، اور کہا کہ جاؤ دیکھنا تمہاری ملاقات ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک آواز آئی، کچھ مانوس سی آواز لگی، جابر خیریت ہو، مجھے کیوں پکار رہے ہو؟ آپ کو سلام ہو۔
آپ کی ایک امانت ہے، ہاں وہ امانت مجھے دو، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، میری امانت تو مجھے دو، جو میرے جد نے دی تھی۔ کہا کہ آقا آپ کو سلام کہا تھا، وعلیکم سلام کہا، جیسے ہی وعلیکم سلام کہا کہ ذرا چل کے دکھائیے، تھوڑا سا چلے، واپس آئیے، واپس آئے، گفتگو کرتے 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 ایک بار قدموں پہ گئے جناب جابر، کہنے لگے کہ واللہ میں تو آج ویسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے دور رسول میں ہوں، اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، وکلون محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک جملہ کہوں گا عزیزان گرامی، رسول اللہ سے جس وقت جناب جابر نے پیغام لیا ہے، رسول اللہ کی کیا عمر ہے؟ اگر آخری عمر مان لی جائے تب بھی 63 برس، 63 برس، ورنہ جس وقت بھی یہ پیغام دیا ہوگا اس وقت بس آخری عمر ہوگی، 55 سے لے کے 63 برس تک، پر بلکہ 55 سے بھی اور آگے بڑھ کے مجھے ٹائم پیریڈ نہیں معلوم، لیکن ہاں ایک آخری وقت ہوگا، آخری وقت میں جہاں پر ایک سن گزر چکا ہوتا ہے، تجربے ہوتے ہیں، آواز بھی بدل جاتی ہے، لہجہ بھی بدل جاتا ہے، ایک ٹھہراؤ نظر آتا ہے زندگی میں۔ ایک وقت ایک انسان نے اس کی آواز کو سنا جو 63 برس کا ہے، دوسری طرف وہی شخص ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھتا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان اکرام، ایک شخص 63 برس کے بزرگ سے ملاقات کرتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے، آواز کیا سنتا ہے کہ جابر میرا 5واں محمد ملے گا، اسے میرا پیغام، میرا سلام پہنچا دینا۔ اب وہی جب 5ویں محمد سے ملاقات وہی جابر کرتے ہیں، 63 برس کے محمد کے بعد، 63 برس کے سن کے محمد کے بعد جب 5ویں محمد سے 3 یا 4 یا 5 یا 6 برس کے سن میں ملاقات کرتے ہیں تو گھبرا کے کہتے ہیں وہی آواز آ رہی ہے جو رسول کی آواز تھی۔ یعنی سن کا کتنا فرق ہے، بچے کی آواز اور لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، بزرگ کا آواز اور لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن لہجے ملتے جلتے ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ عصمت میں سن کی قید نہیں ہے۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ یہاں سن کا مسئلہ نہیں ہے، سن کا مسئلہ نہیں ہے، بچہ ہوگا تب بھی محمد ہوگا، جوان ہوگا تب بھی محمد ہوگا، ضعیف ہوگا تب بھی محمد ہوگا۔ یہاں نہ طاقت کو دیکھیے سن کے حساب سے، نہ فصاحت کو دیکھیے سن کے حساب سے، نہ صبر کو دیکھیے سن کے حساب سے، نہ لہجے کو دیکھیے سن کے حساب سے، وقت کا محمد نظر آئے گا۔ تو عزیزان گرامی بیس بنایا رسول اللہ نے اپنی عصمت کے اوپر، اپنی رسالت کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر، قرآن کی حقانیت کے اوپر، شریعت کا پورا دار و مدار آپ نے رکھ دیا آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسات اور ان کے کردار کے اوپر۔ یعنی کتنا بھروسہ تھا اللہ اور اس کے رسول کو، کتنا بھروسہ تھا ان ذوات مقدسات سے۔ میں نے عرض کیا اس وقت کچھ لوگ کم تھے، میں نے عرض کیا کہ نبیوں کے گھرانے میں لوگ بگڑے ہوئے نظر آئیں، آپ یہ شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا بیٹا ہے تو بگڑ نہیں سکتا ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے تو بگڑ نہیں سکتا ہے۔ نہیں، قابیل کی زندگی اس بات کی شاہد ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی کا بیٹا بگڑے نہ، بگڑتا ہے، اتنا بگڑتا ہے کہ قاتل بنتا ہے، بگڑتا ہے اور اتنا بگڑتا ہے کہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے اور آخر میں طوفان نوح میں ڈوب جاتا ہے۔ تو یہاں شیورٹی نہیں تھی، لیکن یہاں پر کہہ دینا کہ آنے والے کل کی نسلیں محمد جیسی نظر آئیں گی، یہ ہے کمال محمد۔ خدا کی قسم آل محمد علیہ السلام نے اپنے کردار سے نہ کہ دوسرے لوگوں کی اصلاح کی ہے بلکہ رسالت کو بھی بچایا ہے اور وحدانیت کو بھی بچایا ہے۔ شاید یہی سبب ہے کہ سمجھدار لوگ کہے گئے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین اور بنا لا الہ است حسین۔ سبب یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تحفظ یہ وقت کے محمد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایسے محمدوں نے تحفظ رسالت اور تحفظ شریعت کیا ہے کہ جس کا ثانی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ مولائے متقیان وقت کے محمد ہیں، گلے میں رسن بندانا، مدینے کی گلیوں میں کھینچنا یہ مذاق ہے، لیکن اس مصیبت کو چھیڑ جانا یہ ہے کمال علی۔ دیکھیے اس پہ ہم لوگ غور نہیں کر پاتے ہیں، ورنہ 34 برس کے مولائے متقیان، بلکہ 34 برس کیوں، سن 11 ہجری کی بات ہے، 11 23 اور 10 33، ہاں 33 برس کا سن، 33 برس کے جوان علی، ان کے گلے میں جو فاتح خیبر ہو،
جو ہزاروں کو صرف اپنی آنکھوں کے اوپر رکھتا ہو اور ان کی نگاہوں سے لوگ اتنا ڈر جاتے ہوں کہ سینکڑوں ہزاروں کا لشکر بھاگ جاتا ہو، اس کے گلے میں رسن باندھی جا رہی ہے، اف نہیں کر رہا ہے۔ یعنی وقت کے محمد نے بتا دیا جب صبر کی منزل آئے گی تو کمال صبر اگر کہیں نظر آئے گا تو فقط ہمارے گھرانے میں نظر آئے گا۔ اور اس سے بڑھ کے اللہ نہ کرے کہ کسی شوہر کی موجودگی میں اس کی زوجہ کو اذیت دی جائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کسی شوہر کی موجودگی میں اس کی زوجہ کو کوئی ایک تماچا بھی مارے، تازیہ نہ مارے، اور شوہر کوئی کمزور نہ ہو، یہ ہے کمال علی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم لوگ تو مولا متقیان کے مصائب کے بارے میں سوچ بھی نہیں پاتے۔ کیا گزر گئی وقت کے پہلے محمد کے اوپر، بےغیرت سے بےغیرت شوہر ہوتا ہے، سب کچھ منظور ہوتا ہے، لیکن یہ منظور نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دروازے پہ چلا جائے اور جانے کے بعد زوجہ سے بدتمیزی کرے یا تماچے مارے یا سینوں سے۔ یہ کمال علی صرف تحفظ اسلام کے لیے، صرف تحفظ شریعت کے لیے اتنے بڑے مظالم ہوتے رہے اور اٹھا کے پٹخا زمین پر ملعون، کاش رسول اللہ مجھے منع نہ کر گئے ہوتے تو آج بتاتا کہ تم جو لوگ آئے تھے تو تم لوگوں کے آنے کا نتیجہ کیا ہوتا۔ اور لوگ تھترا رہے تھے، لیکن بغیرتی کی انتہا لوگوں نے یہ کر دی، جانتے تھے کہ رسول اللہ منع کر گئے، گلے میں رسن باندھ دی، مدینے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، نہیں جانے اس وقت کیا گزر رہی تھی کہ بی بی زہرا تکلیف ہے، رباط کے جملے دروازے اور در کے درمیان پس گئی تھی، چیخ کے کہا تھا کہ فضا میرا موسم مارا گیا۔ میں عرض کیا کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اس کرب میں، اس درد میں بی بی زہرا کو یہ پرواہ نہیں ہوئی کہ میرا درد کیا ہے، بلکہ جیسے ہی دیکھا سنا کہ مولا کو گرفتار کر کے لوگ لے گئے ہیں گلے میں رسن باندھے ہوئے، تو جیسے تمام قوتوں کو جمع کیا اور کہنے لگی خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو، اپنی تکلیف بھول گئی۔ یعنی اس طرح ذلتوں کے ساتھ لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بی بی سیدہ کو گوارا نہیں ہوا، خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی، میں اپنے سر کے بال پریشان کر لوں گی۔ ہاں عزیزان گرامی، اس زمانے میں عرب میں بڑا معیوب تھا کہ کوئی بی بی یہ کہے کہ اپنے سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ جناب سلمان فارسی اور متعدد عبداللہ ابن عباس اور دوسرے حضرات سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جیسے ہی ہم نے سنا کہ بنت رسول کہہ رہی ہیں خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال پریشان کر لوں گی، تو ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، گویا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو کے آواز دے رہی ہیں کہ بنت رسول یہ نہ فرمائیے، اگر آپ نے شاید بالوں کو پریشان کر دیا تو ہم بلند ہو کے آپ کا پردہ کریں گے۔ میں کہوں گا ہاں مسجد نبوی یہ امتحان کا وقت نہیں ہے، ہاں یہی بی بی زہرا کی لاڈلیاں کربلا کے میدان میں سر سے چادر سینی جا رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ لو ابھی میں جمعرات کو آیا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ چاند ہو رہا ہے، چاند ہو جائے 29 کا چاند نہیں ہوا، ایک دن رکنا بھی پڑا، 30 ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا آج 2 محرم ہو گئی۔ اے ارباب غم، مولد جو اجل دے تو غنیمت ہی سے جانو، آمادہ ہو رونے کو سعادت ہی سے جانو، اس لیے کہ اتنی تیزی سے یہ دن نکل جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج دوسری محرم آ گئی، آج یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ ہاں ارباب غم، کرب و بلا جہاں کے لیے پہلے سے وعدہ ہو چکا ہو، وعدہ طفلی۔ میں نے کل رات میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جب جناب زینب اتری ہیں تو ایک زرد رنگ کی خاک آپ کے سر پہ پڑ گئی، اور انہوں نے بھیا کو بلا کے کہا تھا کہ بھیا یہاں مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر اس طرح کی خاک اڑتی ہے تو وہ جگہ اچھی نہیں مانی جاتی ہے، اس کا شگن اچھا نہیں مانا جاتا۔ لیکن میں ایک جملہ میں نے روایت میں نہیں پڑھا ہے، صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ جس وقت آقا حسین نے زمین پہ قدم رکھا ہوگا، خود اس کرب و بلا کی زمین پر آقا حسین گھوڑے سے نیچے اترے ہوں گے اور قدم جیسے ہی رکھا ہوگا اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اس لیے دنیا جانے یا نہ جانے، حسین کو تو معلوم ہے، حسین کو تو معلوم ہے کہ اس کی منزل کہاں ہے، حسین کو تو معلوم ہے کہ یہی وہ جگہ ہوگی جہاں میرا سر کاٹا جائے گا، حسین کو تو یہی معلوم ہے کہ یہاں خیموں میں آگ لگائی جائے گی، حسین کو یہی معلوم ہے کہ یہاں بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ بس عزیزان گرامی، ایک واقعہ عرض کرتے ہوئے کہ خدا آقا حسین کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، اس لیے کہ غیرت دار بھائی کا نام حسین ہے،
روایت کے جملے ہیں اور علماء پڑھتے ہیں اس بات کو کہ جب محضر شہادت آیا ہے رسول اللہ کی خدمت میں اور کہا گیا ہے کہ آپ کے بیٹے سے وہ امتحان لیا جائے گا، آپ اپنے بیٹے سے فقط اتنا پوچھ لیے کیا ان شرائط کے اوپر وہ راضی ہے، ان مشکلات کے اوپر وہ راضی ہے؟ تو روایت کے جملے ہیں جناب امام حسین سے جیسے ہی پوچھا کہ تم ان شرائط پر راضی ہو، کہا نانا کہہ دیجئے مجھے منظور ہے۔ کہا پہلے شرط تو سن لو، حسین تمہیں وطن چھوڑنا پڑے گا، کہا مجھے منظور ہے۔ حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑے گا، مجھے منظور ہے۔ 2 محرم کو کربلا میں پہنچنا پڑے گا، مجھے منظور ہے۔ 7ویں سے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہوں گے، مجھے وہ مصیبت منظور ہے۔ معصوم بچے پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، مجھے منظور ہے۔ صبح عاشور سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لانا پڑیں گی، سب کی میتیں لا رہے ہوں گے 3 روز کی بھوک و پیاس میں، مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ روایت کی کہتی ہے مولا علی دیکھ رہے ہیں بچے کو اپنے، بی بی زہرا دیکھ رہی ہیں اپنے بلال کو، امام حسن اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہے ہیں، نانا سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور چہرے پر ذرا سی بھی پریشانی نہیں اس معصوم سے بچے کی۔ نانا آپ کہہ دیجئے مجھے منظور ہے، 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 کہہ دیجئے مجھے منظور ہے۔ اور شرطیں آگے بڑھتی گئیں، عباس کا لاشا اٹھانا پڑے گا، عباس کا علم اٹھانا پڑے گا، قاسم کی پائمال لاش اٹھانا پڑے گی، علی اکبر کے سینے سے برچی کی علی کو نکالنا پڑے گا۔ نانا منظور، نانا منظور، نانا منظور، تمہاری شہادت ہوگی، مجھے یہ بھی منظور، خیموں میں آگ لگائی جائے گی، زینب کے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ اب وہی نواسا جو ہر شخص کے اوپر بڑے اطمینان کے ساتھ کہتا مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ اب کوئی جواب دیتے نہیں بن پڑ رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ کس طرح یہ گوارا کرے کہ بہن کے سر سے چادر چھینی جائے گی؟ سکوت ہے، بابا منتظر ہے کہ کیا جواب دیتا ہے، نانا منتظر ہے کہ حسین کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، ماں انتظار کر رہی ہے کہ بیٹا کیا بولے گا، بڑا بھائی سوچ رہا ہے کہ بھیا کیا بولے گا، لیکن حسین کا عالم یہ ہے کہ سر جھکائے، ارے کس دل سے کہے ایک بھائی کہ ہاں مجھے یہ منظور ہے۔ روایت کے جملے ہیں اس وقت جب سکوت تھا تو اس کو توڑا ہے ایک معصوم سی بچی نے، اپنی جگہ سے اٹھی، اٹھنے کے بعد اپنے ماجائے کے قریب آئی، ماجائے کا بازو تھاما اور کہا بھیا آپ نانا سے کہہ دیجئے مجھے منظور ہے۔ اے بھیا میں زینب وعدہ کرتی ہوں جب اس مصیبت کو دیکھوں گی تو صبر کروں گی۔ ادھر حسین نے ہاں کہا، میرا دل کہتا ہے کہ سرکار گریہ فرما رہے ہوں گے، بی بی زہرا تڑپ رہی ہوں گی، آقا حسن کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے، مولا متقیان گریہ فرما رہے ہوں گے، جب ایک معصوم سی بچی اپنے نانا کے سامنے اپنے بھائی سے کہلوا رہی ہوگی سر سے چادر چھینی جائے گی، لیکن میں سب ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام۔ جی ہیں تو آل محمد کی محبت کے ساتھ، اور موت آئے تو آل محمد علیہ السلام کی محبتوں کے اوپر۔ در کر وہ بلا بیر بکا صورت دیوار، شاید آیا حسن جانو دل غیدر کرام، شہنالا کنا عشق فشا کردم گفتار، عباسام عباسام سکائے طفلانام، عباسام عباسام سکائے طفلانام، عباسام عباسام سکائے طفلانام۔ بولی تجھ سے وفا دھیان رکھنا ذرا، کہتے ہیں تشنا لا پانی اب آئے گا، بچوں سے کہتی ہے بنت شاہ خدا پانی لے آئیں گے دریا سے، اب چچا برسرے الکما رکھنا ان کا برم، عباسام عباسام سکائے طفلانام، عباسام عباسام سکائے طفلانام۔
सब कुछ बेकार है जालबे अकमा ये ले मशको अलम बसा बसा सरकारे किसाना बसा बसा सरकारे किसाना मशको अलम लिया जाओ शम लिया कहमे से जब चला दरिया पे दम लिया गाजी से मौजों ने बट के आलम लिया रूह शेरे खुदा से यूं बरम लिया मरहबा मरहबा बोले शाहे उमम बसा बसा सरकारे किसाना बसा बसा सरकारे किसाना मशकी जा भर लिया कब्जा भी कर लिया यूं समझो शेर ने कातिल का सर लिया मौजूद के कल्ब में इस तरह पर लिया दम गए तशरगी अलकमा पर लिया देखते थे उसे भीगे नहीं कदम बसा बसा सरकारे किसाना बसा बसा सरकारे किसाना रुको रुको जरा कहते थे अश्किया जाने बेखैमा गा शेर हैदर चला नागा दिल एकता मस्ती जे पर लगा हजरत तो यहाँ से गाजी रोने लगा आ गया याद उसे कोले शाहे उमम बसा बसा सरकारे किसाना बसा बसा सरकारे किसाना दोनों बाजू जुदा कर गए अश्किया घोड़े से ही तरह मेरा गाजे गिरा पहुंचे शाह जमन पर मेरा बावफा देखता क्या भला आँख में तीर था बोले शाह उमम लुट गए अब तो हम अब बसा बसा सरकारे किसाना बसा बसा सरकारे किसाना फिर बोला बावफा ऐ इब्ने सैयदा कैमों में लेकर ना जाना लाशा मेरा शेर बोले होगा वो तूने कह दिया हसरत है बस मुझे बाई कह कर बुला लब हिले दम गया रोए शाहे उमम बसा बसा सरकारे किसाना बसा बसा सरकारे किसाना फरहान क्या पढ़े मजहर भी क्या लिखे मक्तल निगारों ने जो लिखे मरसिए लेकर मशको अलम सुए खैमा चले रोकर शाह उमम अकबर भी साथ थे या अली लब पर था दम बदम बसा सरकारे किसाना बसा बसा सरकारे किसाना अस्सलामु अलैकुम या रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैकुम या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या सादाती व मवाली जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या मौला व इब्न मौला, अस्सलामु अलैकुम या गरीब अल गुरबा सुल्तान या अबुल हसन अली इब्न मूसा रजा रूही व जिस्मिल कल्फिला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या मौलाना साहिब अलअस्र व ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैकुम या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैकुम या खलीफत अर रहमान, अस्सलामु अलैकुम या इमाम अल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु ताला फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व जहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।